الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل يوم يعدل عبادة 60 سنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، کسی قوم کے عروج اور زوال کا تعلق اس کی ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کی فوجوں سے نہیں، اس کی طاقت سے نہیں. قوموں کو عروج اس کی اخلاقی عروج سے ملتا ہے، اور قوموں پہ جو زوال آتا ہے وہ اخلاقی پستی سے آتا ہے. جب اخلاق زوال پذیر ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی بچا نہیں سکتی، اور جب اخلاق میں بلندی ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی کی کمی انہیں گرا نہیں سکتی. یہی انسانیت کی تاریخ خود اپنی ذات پر گواہ ہے. انسانیت کی تاریخ اپنے اوپر خود گواہ ہے. والتاریخ یعید نفسہ، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. عروج و زوال انسانوں پر آتا ہے، چیزوں پر نہیں آتا. اور انسانوں، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تیرے رب کہ بول کو کوئی بدل نہیں سکتا، کہ وہ مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں. انہیں یہ آپ کا قانون نہیں کہ آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، یہ شک نکال دو، یہ ڈال دو. یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ بہت سی آیات جو یہ بتلاتی ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. اس قانون کو نافذ اللہ نے کر دیا ہے. اس قانون کی ایک شق بتا رہا ہوں کہ عزت، عروج، بلندیاں اخلاقی بلندی سے آتی ہیں، ذلت اور پستیاں اخلاقی پستی سے آتی ہیں. اکائی انسان کی جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف چیزوں میں بھی بگاڑ آتا ہے. اور جب انسان اپنے اکائی میں انسان بنتا ہے تو اس کے باہر صحرا ہو یا گلستان ہو، اس کو عزت دینا میرے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اور اس اخلاقی پستی میں اور اخلاقی عروج میں جو سب سے سر فہرست چیز ہے جس سے قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، بلندی ہے یا پستی ہے، اس میں سر فہرست عدل ہے. بننے میں، بلندی میں سر فہرست عدل ہے. بگڑنے میں، پستی میں، تباہی میں سر فہرست ظلم ہے. یہ دونوں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اس میں سے تاثیر کو نکالنا چاہے، نہیں نکال سکتے. جس قوم میں عدل ہوگا انہیں عزت ملنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہاں ممکن ہے شک ہو، یہاں کوئی ڈمی بیٹھی ہوئی ہو طارق جمیل کی بجائے، یہ ممکن ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں کہ عدل ہو اور ذلت ہو، یہ ممکن نہیں. عدل ہو اور پستی ہو، یہ ممکن نہیں. جہاں عدل ہوگا وہاں عزت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں بلندی ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں قوت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں ہیبت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں جلال ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں عروج ہوگا. جہاں ظلم ہوگا وہاں ذلت ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں پستی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں فقر ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں تباہی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں ویرانی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں کھنڈر ہوں گے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. پاکستان کے عروج و زوال کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں، آپ لوگوں سے ہے. آپ ہمارا عروج بھی ہو، آپ ہمارا زوال بھی ہو. یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا عروج بھی ہیں، یہ ہمارا زوال بھی ہیں. زوال ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے. عروج ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے. جس قوم کے جج کا عدل خریدا جا سکتا ہو، جس کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جس قوم کے جج کے قلم کی قیمت لگتی ہو، جس قوم کے وکیل کو بھیڑ بکریوں کی طرف بیچا جا سکتا ہو، خریدا جا سکتا ہو، وہ قوم عزت کا خواب بھی نہ دیکھے کہ تکلیف ہوگی. انہیں خواب بھی نہیں آنا چاہیے
کہ جس قوم کے جج بک جائیں، وکیل بک جائیں، عوام کو دفع کرو، عوام میں تو ظلم ہے ہی ہے، اتنے بڑے بیج لگے ہوئے عدل کے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جہاں ہر عدالت کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو، اور جس قوم کے پاس قرآن جیسا دستور حیات و دستور عدل ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کو بتانے والے ہوں اور اس کو نافذ کر کے دکھانے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد قلم کی بھی قیمت ہو، پیپر کی بھی قیمت ہو، اور پولیس کی ایف آئی آر بھی بکتی ہو، تو ہم پاگل ہیں جو ہم عزت کا خواب دیکھیں؟ ہم دیوانے ہیں جو ہم عروج کی تمنا کریں؟ یا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنے کی خواہش کریں؟ میرے رب کی قسم، سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، سیاست آنی جانی چیز ہے۔ آپ لوگ تو مستقل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کی کرسی خون آلود ہے تو ہم ذلت ہی ذلت کے گڑھے میں گریں، اگر آپ کی کرسی نورانی اور روشن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تین چیزیں ہیں جو کسی قوم کو اٹھاتی ہیں، اور تین چیزیں جو کسی قوم کو تباہ کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے عدل ہے۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں اللہ عزت دے گا، تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یا ایٹمی طاقت کیسے روک سکتی ہے؟ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جہاں سچ بولا جائے گا، انہیں اللہ عزت دے گا، تو ایٹمی طاقت انہیں ذلیل کیسے کر سکتی؟ جس قوم میں دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، اس قوم کو اللہ عزت دے گا، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، کہ کائنات اللہ کی ہے۔ ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الامر کلہ للہ، حکومت اللہ کے ہاتھ میں۔ کب شروع ہوئی ہے، کب ختم ہوگی؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کی حکومت نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، وہ انتہا سے بھی پاک ہے، نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی ابتدا ہے نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی انتہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، جج صاحبان تم اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ وہ العزیز الحکیم، عزتیں بھی اس کی، حکمتیں بھی اس کی، حکم بھی اس کا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ تم اسے چھین کے دکھا دو، زندگی کے اختیار اپنے پاس لے لو، موت کے اختیار اپنے پاس لے لو۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے، اور اسی کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تیرا اللہ قادر ہے۔ اب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں جس کی یہ سب کائنات تسبیح پڑھ، میں کون ہوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں وہ ہوں جس کی ابتدا کوئی نہیں، الاول، میں وہ ہوں جس کی انتہا کوئی نہیں، الآخر، میں وہ ہوں جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر، میں وہ ہوں جسے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، الباطن، ٹیبل کے نیچے پیسے لو یا کمرے میں بجا کے پیسے لو، وہ کہتا ہے الباطن، مجھ سے کہاں چھپو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے تو دکھاؤ۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے چھپ نہیں سکتی۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر به، میری طرح زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیروں میں کچھ کرو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو، ہر چیز پر تیرے اللہ کی نظر ہے، تیرے رب کی نظر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس کی انتہا نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ حکومت اللہ کی ہے، یہاں فیصلے اللہ کے اترتے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ لا راد لما قضیت، میرے نبی نے فرمایا اللہ جو تو کر دے اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو روک دے اسے کون دے سکتا؟ جسے تو دے دے اسے کون روک سکتا؟ یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ولا معطی لما منعت، جس کا تو بند کر دے اسے کوئی دے سکتا ہے؟ ولا راد لما قضیت، جو تو فیصلہ کرے اسے کوئی الٹا سکتا ہے، پلٹا سکتا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، مال والے کو مال کب نفع دے گا؟ جب تک تیرا ارادہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی کائنات ہے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، بنانے والا اللہ 6 دن میں، ثم استوى على العرش، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا، کیا کرتا ہے؟ یطلبه حثیثا، دن آگے رات پیچھے، اور کیا کرتا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں سیاروں کو تابع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہے دن کو چھوٹا کرتا ہے، اب کر رہا ہے تو کہتا ہے تم اسے روک کے دکھاؤ۔ ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے، کہ تم روک کے دکھاؤ۔ جنوب میں یہ کر رہا ہے، شمال میں یہ کر رہا ہے، کہ تم روک کے دکھاؤ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔
افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کھڑا کر دوں کو دن لا سکتا ہے؟ قل ارأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، میں دن کھڑا کر دوں کوئی رات لا سکتا ہے؟ تو ان آیات سے اللہ اپنی ہیبت، شہنشاہی، بادشاہی بتلاتا ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے نبی صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملك لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اسالك خير الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين۔ یہ میرے نبی کی روزانہ صبح اٹھنے کی دعا ہے۔ میرے رب کل کائنات نے تیری غلامی میں صبح کی، میں نے بھی تیری غلامی میں صبح کی، یا اللہ میں بھی اور ہوگی کائنات بھی، اور جس کائنات پہ تیرا دن نکلا ہے، تیرا سورج نکلا ہے، یہ سب تیری غلام ہے، مخلوق تیری ہے، حکومت تیری ہے، دن تیرا ہے، رات تیری ہے، دن اور رات میں جو کچھ ہے سب کچھ تیرا ہے وحدہ، کوئی شریک بھی نہیں، کوئی پارٹنر بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ میں احد ہوں، احد، واحد اور احد دونوں ہی اللہ کے نام ہے، الواحد الاحد۔ ان سے کہو میں واحد، واحد کسے کہیں؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو۔ میں کہو جی یہ ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں، یا اس ٹیبل کا میں واحد مالک ہوں، انسان کہہ سکتا ہے واحد، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ اب احد اللہ کے سوا نہیں کہا جا سکتا۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہو میں وہ ہوں جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیا تمہیں سمجھاؤں کہ وہ بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ کہ خچر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہ خچر جیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میری مثال کہاں سے لاؤ گے کہ میں کیسا ہوں؟ کہ میں تمہاری مثال سے، شبیہ سے، تشبہ سے، تصور سے، تخیل سے بہت دور ہوں۔ لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الطوائر، میں تمہاری آنکھوں سے دور ہوں، تمہارے خیال سے دور ہوں، تمہارے تصور سے دور ہوں، تمہاری تعریف کے احاطوں سے باہر ہوں۔ سارے کائنات کے سمندر سیاہی بنا دو، درختوں کو قلم بنا دو، سارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو۔ لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہو میرے جیسا کوئی نہیں، احد جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی، لہذا خود پھر آگے سمجھاتا ہے کہ وہ احد کیسا ہوتا ہے؟ اللہ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ لم یلد، جو کسی کا باپ نہ ہو۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہ ہو۔ پھر آخر میں احد کو دوبارہ سمجھایا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ بس تم یؤمنون بالغیب، مانو کہ ہوں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کائنات تمہاری ذات، اس میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور ایک حق ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام بھی ہے، ڈور بھی ہے، فیصلے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے۔ اور ایک دن اسی نے بتایا ہے کہ میں خود جج ہوں۔ آج جو تم لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہو، ایک دن تیرے رب کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ آج تم لوگ دوسروں کے فیصلے پڑھتے اور لکھتے ہو، ایک دن شمیم خود پیش ہوگا، آئے لاؤ 30 سال جو تو نے کیے لوگوں کے فیصلے، فائلیں دکھاؤ اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وکیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وکیل جج کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو گواہ بھی ٹکے ٹکے بکتے ہیں، جہاں گواہیاں جھوٹی ہوں وہاں کہاں سے عزت آئے گی؟ بھائیو کسی طرح اپنا عدالتی نظام بدلو۔ یہ عدالتی نظام تو عدالت ہے نہیں، تو ظلم سے بھرا ہوا نظام ہے۔ یہاں ظالم کے لیے تو کافی مواد موجود ہے، مظلوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں مظلوم سسکتا ہو، مظلوم ایک قوم ہے، مظلوم نہ مسلم، نہ کافر، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ دہریہ، نہ عیسائی، مظلوم ایک برادری ہے، وہ جو بھی ہوگا اللہ کے عرش کو اس کی ہائے ہلا دے گی۔ مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ صبح سے شام تک اللہ کا انکار کرتا ہو۔ لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے فرشتوں کو رلا دیتی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک انصاف نہ مل جائے، جب تک انصاف نہ مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو میرے اللہ شہنشاہ قادر مطلق، ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اسے کہو بادشاہ اللہ ہے،
وہ جسے دے گا حکومت اسے ملے گی. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جس کے قدموں تلے سے تخت کھینچ لے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ جسے چاہے عزت دے دے. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ جسے چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس شہنشاہ قادر مطلق اس کا قانون ہے. عدل عزت لائق، سچائی عزت لائق، دیانت عزت لائق. جس قوم میں یہ تین صفات ہوں گی، مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، دہری ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جو مرضی ہوں، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ عدل والے ہیں، اگر وہ دیانتدار ہیں، اس دنیا میں انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. موت کے بعد تو یقیناً اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ دیکھو میرے بندے میں شرک معاف نہیں کروں گا آخرت، باقی جسے چاہوں معاف کروں. شرک نہیں معاف کروں، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. اپنی ذات میں شریک نہیں برداشت کر سکتا. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کیا طاقتور کلام ہے کہ میرا رب کہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بہت سے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس پر اللہ کہتا ہے یہ بول اتنا زہریلا ہے کہ اگر میں زمین آسمان کی لگام چھوڑ دوں تو اس پر زمین آسمان کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی چیز ہے، کبھی یہ نہیں معاف کروں گا. اس کے بعد جسے چاہوں میں معاف کر دوں. لیکن اس دنیا میں اللہ کا ایک قانون ہے، جس قوم میں عدل آئے گا، جس قوم میں سچائی آئے گی، جس قوم میں دیانت آئے گی، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا. انہیں اللہ ضرور عزت دے گا، انہیں اللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں تک پہنچائے گا. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی ہوگی، انہیں عزت نہیں مل سکتی. پاکستان میں یہ تین چیزوں کی کمی ہے. نیکیاں بہت موجود ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، حج عمرے کے لیے یہاں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر ہے. لیکن میرا دیش خون و خون ہے، غیروں سے نہیں اپنوں سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. عدل کوئی نہیں، آپ سے گلا ہے، آپ بھی بے بس لوگ ہو، ایک ظالم قانون میں بندھے ہوئے ہو، کیا انصاف دو گے؟ جو انصاف 10 سال بعد ملے، لعنت ہے اس انصاف پر. مظلوم کی ہائے ابھی اس کے سینے میں اور اسے انصاف ملے، اسے انصاف کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہتا ہوں واہ عمرہ، یہ عربی میں جب کسی کو مصیبت وقت پکارا جاتا ہے واہ عمرہ، جیسے ہم کہتے دہائی ہے، دہائی ہے، دہائی ہے عمر، اے عمر دہائی ہے، تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے تھے. یہاں یہ وہ اشارہ ہے اس نبی کے فرمان کی طرف کہ قیامت کے دن ہر حکمران کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے، یہاں ایسے بندے ہوں گے، ادھر یہاں رکھ. پھر اللہ سے کھڑا کر کے اس کی حکومت کا حساب لے گا. اگر وہ حساب میں پاس ہو گیا تو یہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو بس انہی بندے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ رہے تھے یا لبیکا، اور بھاگ کے گلی میں آ جاتے یا لبیکا یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، یا لبیکا یا لبیکا. دہائی ہے، دہائی ہے عمر، اے عمر دہائی ہے، تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے تھے. یہاں یہ وہ اشارہ ہے اس نبی کے فرمان کی طرف کہ قیامت کے دن ہر حکمران کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے، یہاں ایسے بندے ہوں گے، ادھر یہاں رکھ. پھر اللہ سے کھڑا کر کے اس کی حکومت کا حساب لے گا. اگر وہ حساب میں پاس ہو گیا تو یہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو بس انہی بندے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ رہے تھے یا لبیکا، اور بھاگ کے گلی میں آ جاتے یا لبیکا یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، یا لبیکا یا لبیکا. اللہ 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 اللہ. میرے دیش کی تباہی کا سبب سیاسی لوگ نہیں ہیں، رشوت ہے. رشوت سے کیا جاتا ہے؟ چند پیسے بنا، چند کروڑ، چند ارب، اتنے بڑے ملک میں کوئی کھا پی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے دیش کی تباہی کا سبب ظلم ہے. یہ ظلم طاقتور نہیں کر رہے، میرا غریب بھی ظالم ہے. میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا دیہاتی ظالم ہے. وہ جھوٹے پرچے انگلیاں توڑ کے، اپنی انگلی توڑ کے ڈاکٹر کو پیسے دے کے، میرا ڈاکٹر ظالم ہے. مسیحا جس دیش کا ظالم ہو، جس دیش کا، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، روتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. میرا کسٹمر آ گیا. جہاں درد میں تڑپنے والے کو بھی کسٹمر ڈیل کیا جائے، وہ دیش عزت کے خواب کیوں دیکھتا ہے؟
ایٹمی طاقت بننے کے خواب دیکھے اللہ نے پورے کر دیے، بنا دیا ایٹمی طاقت، دنیا کی 7ویں فورس بنا دیا، اتنی طاقتور فوج عطا فرما دی، اور ذلت کی سیاہیاں اور بڑھا دی کہ ذلت اور عزت کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، عزت اور ذلت کا تعلق اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے، اخلاقی پستی سے ذلت آتی ہے، اخلاقی بلندی سے عزت آتی ہے۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم اس دیش کی ہلاکت کا، سیاسی لوگ نہیں، بیوروکریٹس نہیں، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور ایک ظلم وہ ہے جو عدالتوں میں آ جاتا ہے کہ یہ میری زمین دبا لی، قتل کر دیا، چوری کر لی، اور کوشش کی۔ یہ ایک ظلم گھروں میں ہو رہا ہے، وہ کون سی عدالت میں آئے گا؟ ایک ملازمہ پہ جو ایک مالکن ظلم کر رہی، وہ کس عدالت میں آئے گا؟ اللہ کی عدالت میں تو پٹ اپ ہو رہا ہے، پورے دیش کی کہانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری پوری نہ دی، اور یہ سارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا تاجر کیا زمیندار، جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کر آؤں گا۔ کیا کرو گے اس دیش کا جس کا ہر مالدار اسی روپ میں ہے؟ الا استثناء تو ہر جگہ ہے، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور غریب کا بھی حق دیتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو میرے مالک کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں، تمہارے نزدیک تو جرم ہے ہی نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی قانون ہے اس کو پکڑنے کے لیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہے۔ وہ جو میرے دیش کا جو سسرالی معاشرہ ہے، جس میں آنے والی لڑکی مظلوم ترین شخصیت بن جاتی ہے، یہ کس ترازو میں رکھو گے کہ سسر کا ظلم الگ، ساس کا الگ، خامند کی بہنوں کا الگ، بھائیوں کا الگ، اس کی ذلت الگ، یہ کس ترازو میں رکھو گے؟ جو ہر گھر میں بچیوں کی فریادیں ہیں، وہ ایسی، میں ہر دوسرے مہینے فون نمبر بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے کہانیاں سنی نہیں جاتی، رو رو کے میں آگے کیا کروں، میرے پاس کیا ہے؟ لیکن جب کوئی دینی نسبت سے مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ میرا دکھ یہاں سے کوئی حل نکلا ہے، میرے پاس کیا حل ہے سوائے رونے کے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، یہ ادھر ایک یونیورسٹی تھی جارج ٹاؤن میں، بیان کے بعد بیٹھے تھے ہم وہاں کے وائس چانسلر کے پاس، تو اور اس نے کہا ایک آدمی، ایک بچی باہر ملنا چاہتی، میں نے کہا ابھی تو میں نہیں مل سکتا، کہا جو بہت رو رہی ہے، میں نے کہا اچھا بلا لو۔ وہ کہنے لگے مولانا آپ عورتوں کے کافی حقوق بیان کرتے ہیں، فضائل بھی کرتے ہیں، کبھی آپ نے متعلقہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے کہا تم متعلقہ ہو؟ جی ہاں میں متعلقہ، 22-23 سال عمر تھی اس کی۔ تو مجھے پہلی دفعہ بچی نے میرے سینے میں خنجر اتارا کہ واقعی میں ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے فضائل بیان کرتا ہوں، متعلقہ کے فضائل کبھی نہیں بیان کیا، لیکن موجود۔ میں نے کہا تمہیں کیوں طلاق ہوئی؟ وہ کہنے لگے جی ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے۔ 1 سال تو میرے خامن نے برداشت کیا، پھر آخر کہنے لگا میں ماں باپ کو فیس نہیں کر سکتا، اور مجھے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اب اس ظلم کو کس کٹہرے میں لاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کس کٹہرے میں آئے گا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مجھے حدیث یاد آئی، میں نے اسے ہر بیان میں کہنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، روز کتنا صدقہ ہو رہا ہے، میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ جی کیا؟ کہ جس کی بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا، چونکہ وہ بوجھ بندی، ماں باپ بھی کہتے کہ تھے سڑے سر آ بیٹھے، بھائی تو ویسے قبول نہیں کرتے، بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی، تو ایک بوجھ بن کے آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا ہے۔ ظلم سے بھرا ہوا دیش ہے، آپ کے پاس تو تھوڑا سا آتا ہے، جو پیچھے ہے اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ جس دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے وہ خود کانپ فریاد کرتے ہیں اللہ ان سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر۔ ہم نے تو دھرتی کا نام اللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی کے درجے بلند، کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاکستان، ہائے ہائے، نام کیا تھا اور ہو کیا گیا، خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا نکلی۔ چمن میں تخت پر جسم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ دیکھنے والوں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا،
وہ تعبیر لیے بغیر قبروں میں چلے گئے. ہماری آنکھ کھلی تو اندھیری رات کے سوا کچھ ہے نہیں. اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں بنی ہیں 14 صدی میں. اب تو 15ویں صدی کے بھی 35 سال ہو گئے. ایک مدینہ کی ریاست, ایک پاکستان کی ریاست. اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جو شب قدر میں وجود میں آئی. یہ اتفاق تھوڑے کہ اتفاق سے 14 اگست کو شب قدر تھی. اتفاق تھوڑا ہی, اتفاق نہیں تھا, قرار تھا, قرارداد تھی. قرارداد تھی ہم پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تم کیا ناقدر ہو میرے بندو. کیسا دیس دیا, کس شب میں دیا, کس مہینے میں دیا, کیا نام رکھوایا, تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا, زنا سے بھر دیا, شراب سے بھر دیا, جھوٹ سے بھر دیا, ظلم و ستم سے بھر دیا. مائیں جب فریاد کرتی ہیں, یہ آپ کہاں, کون سی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا؟ اللہ کی عدالت تو کہاں پڑتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی, جب باپ بے عزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا, تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا, میں سن رہا ہوں, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے دکھی باپ, اچھا میرا پتر, اچھا میرا پتر, جس در سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر, تمہارے لیے کوئی کیس نہیں, لیکن اللہ کی عدالت میں بہت بڑا کیس بن چکا ہے یہ, اچھا میرا پتر. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہ کوئی نشانی تو بتا دیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. کون سی عدالت میں یہ کیس آئے گا؟ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند موت سکرات میں ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی, کلن وعد اللہ الحسنى, کائنات کی واحد جماعت 1.25 لاکھ انسانوں کی جن کے لیے اللہ کی گواہی, میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا. یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ تیزی سے تشریف لے کے کہ بیٹا قل لا الہ, کہلوانے والے نبی, کہنے والا صحابی, بیٹا قل لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا, بات ہو رہی ہے, کلمہ نہیں پڑھا. جی نہیں کہا جا رہا, نہیں آ رہا زبان. آپ نے فوراً فرمایا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے. فرمایا ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے. کہ بلاؤ. ماں آ گئی. آپ نے کہا ام علقمہ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو. کیا ناراضگی؟ کہ جی مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں, بہت نیک بچہ ہے, راتوں کا تہجد گزار ہے, دن کا روزے دار ہے, رات کا شب بیدار ہے, بس میرے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے, مجھے یہ گلہ ہے. جب بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے, میرا دل کاٹ دیا ہے. آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں کروں گی. آپ نے کہا میں آگ میں ڈالوں پھر معاف کرو گی؟ جی کروں گی. کہ یوں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلال لکڑی اکٹھی کرو, علقمہ کو آگ میں ڈال دو. کہنے کہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ یا رسول اللہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں. تو معاف نہیں کرے گی تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. تو میں آگ میں ڈالتا ہوں کیونکہ اس کی کچھ آگے آسانی ہو جائے. تو نہیں میں یہ برداشت نہیں کرتی, میں معاف کرتی ہوں. یا یوں فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا, یہ برداشت کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں کرتی. کہ اسے معاف کرو. اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. تو آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ. ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ساتھی جان نکل کے. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن میں شریک ہوئے, اور وہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. یہ ظلم آپ کون سے کھاتے میں ڈالیں؟ چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو. اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا, اس قلم کو نہ بیچنا, تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا. اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے, ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے. ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے. کون 60 برس مسلح پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مسلح سے اٹھا ہی نہ جائے. ظلم, جھوٹ, بددیانتی, یہ 3 کام زوال لے آتے. میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچنا, فإنہ ظلمات یوم القیامہ, یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے. ظلم سے بچنا. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا, ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی. میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے. اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا, ماں کا دودھ پی رہے ہیں, ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. صرف جنت ہی نہیں ہیں, سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے ہوں. حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب.
حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. وہی نام دوبارہ. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں. جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے، اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے ایسے، پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتا ہے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی. کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو. ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے. تو وہ کہنے لگے رہے ہیں اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری. تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے. اتنی بڑی سواری کا آپ نے کہا اتنے بڑے سوار. تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے. یہ مسئلہ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے. عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے. یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے. سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے. تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے. اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے. اللہ اکبر. جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو پھر اس کا جج ظلم کے فیصلے کرے تو زمین آسمان کانپنا اٹھے تو اور کیا ہو. اور اس قوم کا وکیل پیسوں پہ بک جائے، وہ قوم خود ظالم ظلم کے خریدار بن جائیں تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا ہو. اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تک پتہ کوئی نہ جی ساڑھے تجی علم اچھی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری. سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے، چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھی، اتنی بڑھ گئی کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہے. میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کماوا، بچے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، چھوٹا سا تھا، دیوار سے گر گیا. وہ چیخ رہا تھا، مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، میں باہر چلا گیا، بیٹھ نہیں سکا. اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو کیا جگر ہے. پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے. اب بیوروکریٹس، میں تمہیں کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا، میرا تو مزدور ظالم ہے، ریڑھی والا ظالم ہے. ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں، نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ تین بڑے سبب ہیں. تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو، اتنا تو دو. یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کاٹ دو لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتا. اللہ 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 اللہ. ہمیں سارا دن رواجی محرم آتا ہے، 10 دن کے رو پیٹ کے بعد جنت واجب ہو گئی. جنت اتنی سستی ہے کہ خالی رونے سے جنت مل جاتی. ربیع الاول آیا، 12 دن ہم نے خوب جل سے جلوس کیا، اور پھر کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے، ہر پل ہر سانس جسے یاد کرنا فرض عین ہو، صرف 12 دن کے رسم و رواج سے میرے رب نے محبوب بنایا ہو، حبیب بنایا ہو.
لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی عزت سے بولا یا ایھا النبی، کبھی احترام سے بولا یا ایھا الرسول، کبھی محبت سے بولا یا ایھا المزمل، کبھی لاڈ سے بولا یا ایھا المدثر۔ یہ 4 لفظوں میں کیا میرے رب نے دکھا دیا، یا ایھا النبی۔ آدم علیہ السلام سے بات کی، یا آدم، نام لیا۔ نوح علیہ السلام سے بات کی، یا نوح، اے نوح۔ ابراہیم علیہ السلام سے بولے یا ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولے یا موسیٰ۔ داؤد علیہ السلام سے بولے یا داود۔ زکریا سے بولے یا زکریا۔ یحییٰ سے بات کی یا یحییٰ۔ عیسیٰ سے بات کی یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 نبیوں سے بات کی ہے نام لے کر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ 8 نبیوں سے بات کی، نام لیا ہے۔ اپنے نبی سے بات کی، یا محمد نہیں، یا احمد نہیں، یا ایھا النبی، عزت۔ پھر اس سے اوپر کا لیول، 7 پروٹوکول شامل کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس سے ایک لیول اور اوپر چلے گئے، محبت، عزت، احترام، 7 محبت شامل کی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ شامل کیا، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، محبت بھی، اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جس ہستی کو اللہ بنانے والا خالق ہو کر یہ پروٹوکول دے، اس نے 12 دن کے لیے۔ آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا تیرے لیے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہو کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑا سا قرآن سے دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کا میرے حبیب آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ نیم پلیٹ اتر جاتے نا، اب شمیم صاحب ایک جگہ جا جائیں تو جب یہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، آج کل رضوی صاحب یہاں یہ چلے جائیں کوئی اور نیم پلیٹ لگ جائے گی، لیکن میرے اللہ نے کہا تیرا نام جو آیا ہے نا یہ اترنے کے لیے نہیں آیا، زمین آسمان تو اتر جائیں گے لیکن تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہی رہے گا، یہ نہیں اتر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، سارے بغیر نقطے کے حرف ہیں، اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے، بغیر نقطے والے حرف میں قوت زیادہ ہے اور نقطے والے حرف اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے حرف استعمال کیے بغیر نقطے والے اللہ، اور اپنے نبی کے لیے نام جب پسند کیا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد، اور دوسرا جب نام لے کر آیا تو وہ لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، احمد۔ پھر برابری کی ترازو تول کے عدل کیا، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف۔ جہاں اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہو، ہم نے صرف ربیع الاول رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا، محرم رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا۔ تو بھائیو میں کیا عرض کروں، دکھڑے ہیں، تقریر میں نے کیا کرنی، دکھ ہیں، دکھ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ عدل کو ساتھی بناؤ، اگر آپ عدل والے ہیں تو آپ بڑے بڑے جنید بغدادی آپ کے قدموں کو، خاک کو بھی نہ پکڑ سکے، اور ظلم والے ہیں تو بڑے بڑے فرعون بھی آپ سے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا ظلم ایک فرد پر نہیں ہے، پورے معاشرے پر ہے۔ یہ قلم کائنات کی حسین ترین نعمت ہے اگر اس سے عدل نکلتا ہو، اور یہ سائنائڈ زہر سے بھی زہریلا اگر اس سے ظلم نکلتا ہو۔ اگر یہ قابل فروخت ہے تو اس سے خوفناک چیز کوئی نہیں آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، اور اگر اس کو کوئی خرید نہ سکے تو یہ راتوں کی تہجد اور دن کے روزے، گرمی کے طواف، سرد راتوں کا جاگنا، اس سے اس قلم کے ایک لفظ کی قیمت زیادہ ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے،
رکوع کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں، آسمان بھرا پڑا ہے، عدل والوں کی کمی ہے، ظلم کا بھرا دیس ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، اگرچہ اس قانون میں عدل کہاں سے آئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں، تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا رات کو تہجد پڑھ، اتنے نفل پڑھ، دن کو روزے رکھ اور اتنا قرآن پڑھ، اتنی تسبیح پڑھ، کہ لوگوں کو نفع پہنچا، سب سے بہترین بن جائے گا۔ اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، جو نفع آپ سے مل سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا، عبد الملک، ولید، سلیمان نے ظلم کیا، اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا۔ ایک اور بات یاد ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، یزید ایک ظلم کی داستان ہے۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 39 سال کی عمر میں مر گیا کہ 42 سال کی عمر۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 3 بر اعظم کی حکومت ملی 22 سال کی عمر میں۔ 22 سال کی عمر تو پاگل پن کی عمر، اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو موت تک کی ہے، اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں۔ 3 بر اعظم میں جھنڈا لہرا رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن وہ سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ تمہاری حکومت پڑی ہے، جس کو چاہے دے دو۔ حکومت چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے، اور ہشام بن عبد الملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے۔ ان کو تانا ملا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا کریں گے تیرے بعد؟ فرمایا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کیا خوبصورت بات، کہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کہ میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے گا، برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی۔ 30 برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ ہشام کی اولاد، جن کے لیے ان کا باپ 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا۔ عبد الملک بنو امیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بنو امیہ کا، جو 83 سال حکومت کی۔ کہ عبد الملک پل صراط پہ آیا، وہ جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد ولید چڑھا، وہ پل صراط پہ آیا، جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا، گر گیا۔ عبد الملک، پھر ان کے بعد آیا ولید، ان کے بعد آیا سلیمان، سلیمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز۔ تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی، تو پھر کہنے لگے پھر آپ چڑھے۔ اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے، تو وہ رو پڑی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں، آپ پار نکل گئے، آپ پار نکل گئے۔ کس چیز نے پار لگایا؟ عدل نے۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے، کشمیر تک حکومت تھی، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اور خلفائے راشدین میں نام لکھوا کے چلے گئے۔ 5ویں چھٹے خلفائے راشدین میں عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے۔ تو بھائیو، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بے بس ہو، لیکن اس بے بسی میں جتنا کر سکتے ہو اس کو تو نہ جانے دو۔ نہ کسی کا پریشر لو، نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو، نہ کسی اوپر والے سے مجبور ہو، صرف وہ جو 7 آسمان کے اوپر والا ہے اس سے مجبور ہو کہ میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے۔ بس یہ گزارش ہے، دل کو لگے تو لے لینا، ورنہ ہمارا تو کام دن راج فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کہ مظلوم کی ہائے ساری ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کر دیتی۔ میں ابھی انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، ہماری جماعت گئی تھی، تو ہمارے وہاں جو پاکستانی بچے بہت زیادہ ڈرگز میں پھنس گئے ہیں، ماں باپ نے بڑا ظلم کیا، پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن انہیں صرف پیسہ ہی بنایا، اپنی اولاد کو دین نہ بتایا۔ تو ہمارے بہت بچے ڈرگز کے کاروباری بن گئے، تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ میں۔ تو میں مقامی لوگوں سے کہا یار مجھے کسی جیل میں، چونکہ میں یہاں بھی جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، یا مجھے کسی جیل میں لے جاؤ، میں وہاں بچوں سے بات کروں گا۔ تو پریسٹن جیل میں لے گئے مجھے، تو وہاں ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، کوئی انڈیا کے بھی تھے، پاکستان کے نوجوان زیادہ تھے، کیسز سارے ڈرگز کے تھے، 1-2 کیس کوئی اور تھے، لیکن زیادہ یہی نشہ بیچنے کے چکر میں تھے۔ تو میں نے ان کو بٹھا کے بات کی، ان سے توبہ کروائی،
بڑے خوش ہوئے وہ. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جیل کا وزٹ کرواتے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ بھائی, پاکستان کی جیلیں بھی دیکھی ہیں, وہاں کا نظام بھی دیکھا ہے. میں جب یہاں جاتا ہوں جیل میں تو وہ جو سورنا جیل ہوتا ہے اس کے لیے پورا وہ گارڈ آف آنر ہوتا ہے, سپاہی ہوشیار باش. ان کا سورنا جیل آیا اکیلا, کوئی آدمی ساتھ ہی نہیں. اتنی طاقتور حکومت کو سورنا جیل اکیلا ہمیں آ کے ملا اور ہمیں دعوت دی کہ آپ آج ہمارا تھوڑی مصروفیت ہے, آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارا جیل وزٹ کریں. وہ چلا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو سورنا جیل صاحب. تو میں کہا ساڈا ہم تھڑ تھلی مت جاندی, یہ کون ہے, آگے لاگ ٹپ گیا تو پتہ نہیں لگا کسی نے. تو انہوں نے جیل دکھائی تو کوئی 850 کی کیپیسٹی تھی اور اس میں 650 قیدی تھے, یعنی اس سے کم رکھے ہوئے تھے. اور ایک کمرے میں 2, اسی میں ٹوائلٹ, اسی میں بیسن گرم ٹھنڈا پانی, اسی میں ٹی وی, اور اسی میں ان کے لیے نیٹ کی سہولت, ہر چیز. اور ہر قیدی کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن سیکھنا ضروری. بہت سے شعبے بنے ہوئے دکھائے انہوں نے جس میں وہ کام کر رہے تھے. گورے بھی تھے اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی تھے, انڈین بھی تھے, بنگالی کو نہیں دیکھا. اللہ 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 اللہ. اس کے بعد ہمیں وہ کچن لے گئے. ان کا جو کچن تھا وہ ہمارے 5 اسٹار ہوٹلز کے کچن سے زیادہ صاف ستھرا, اور وہ چپس بن رہے تھے قیدیوں کے لیے. اور دوپہر اور رات کے کھانے میں 5 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, 5 قسم کے. اور حلال کے لیے دیگ الگ ہے, پتیلے الگ ہیں, پلیٹیں الگ ہیں, حتیٰ کہ وہ چمچ جس سے سالن نکالا جاتا ہے وہ چمچ بھی الگ ہیں, حلال, مسلمانوں کو حلال پرووائڈ کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے ہمیں ایک ہاٹ پاٹ دکھایا اتنا سا, وہ 150 پاؤنڈ کا تھا وہ ہاٹ پاٹ, وہ 25,000 روپے کا ہاٹ پاٹ, کہ اس میں مسلمانوں کے لیے رمضان میں ان کو سحری اور افطاری کا کھانا گرم ملے, یہ ہاٹ پاٹ بنایا گیا. چونکہ سحری کا ٹائم ان کا کھانے کا ٹائم نہیں, افطاری کا ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم نہیں, تو پھر وہ کھانا اس میں رکھتے ہیں جس میں 8 گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے, جیسے دیگ سے نکالا تھا ویسے گرم ہوتا ہے. اس لیے اس کی قیمت 25,000 یعنی 150 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی. جتنے مسلمان قیدی ہیں اتنے ہاٹ پاٹ اس میں ہوں گے. وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان کی سردردی, ان کی طرف سے ان کو وہ گرم کھانا ملے گا, سحری میں بھی افطاری میں بھی. جس دیگ میں کھانا تیار ہو رہا تھا وہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ تھی, یعنی 16 لاکھ کی وہ دیگ تھی. میں کہا یہ کیا بلا ہے کہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ. انہوں نے کہا جی بس اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, کھانا بنانے والے کو ڈال دیتے ہیں سب کچھ, اور جب زیادہ کوانٹٹی ہو تو نیچے سالن کھانا لگ جاتا ہے, گوشت لگ جاتا ہے, سبزی لگ جاتی ہے. تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے, اپنے آپ ہی ہر چیز تیار کر کے آٹومیٹک ہے, ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے, آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اور پیچھے انہوں نے ہمیں وہ دکھائے ان کے جو فریج اور فریزرز, اور جہاں سے کچا میٹیریل آتا ہے وہ اتنا تنکا بھی مجھے نظر نہیں آیا, اتنا ٹیشو پیپر نظر نہیں آیا, صاف ستھرے. سب سے عجب بات جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کسی جیل کے افسر کو اجازت نہیں کہ قیدی کو انگلی بھی لگائیں, وہ چاہے گالیاں دیں, چاہے پتھر ماریں, چاہے ان کو برا بھلا کہیں, ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. ساڑھے 10 لمحے پا کے فنائیاں پھیر دیتے. اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا, ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا. پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے, ماہانہ خرچہ ملتا ہے, ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے, کچھ پاؤنڈ بتایا انہوں نے, مجھے یاد نہیں رہا. ایک بہت خوبصورت, اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا, اتنا بڑا جتنا یہ آپ کا ہال ہے, صاف ستھرا, ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا. جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے. اگر کسی مذہب کا ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں 1 دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا اور وہ اس کی تنخواہ کو مڑ دیتے. ایک یہودی ہے, ایک ہندو ہے, ایک بدھ ہے, عالم آئے گا. مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے 2 عالم آتے تھے, جمعہ میں پڑھانے والے, نماز پڑھانے والے, ان کو پریچ کرنے والے وہ آتے تھے. تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کیسے دیوانے کہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے, فرعونیت سے بھرے ہوئے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میدان مار لیں خالی نعرہ تکبیر. جو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں, باہر ان کا کیا سلوک. میں تو پریشان ہو گیا, میں نے کہا ان پہ زوال نہیں آ سکتا, کیونکہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ انفرادی برائیاں ہیں, انفراد, اجتماعی ظلم نہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی وکیل کسی کے ساتھ مل کر میرے اوپر جھوٹا کیس کر دے گا, اور کوئی جج کا قلم فروخت ہو جائے گا, کوئی میری زمین پہ قبضہ کر جائے گا, کوئی میری بچی کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ ان کو کوئی خوف نہیں. اجتماعی انفرادی نافرمانیاں ہیں, اور انفرادی نافرمانیوں پہ اتنی جلدی پکڑ نہیں آتی جتنی اجتماعی نافرمانیوں پہ آتی. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ, فرعون تو کہتا تھا میں خدا ہوں, تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی؟ تو اللہ نے عجب بات کی
کہ یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا اس لیے حکومت ظالم تو بنا جب اس کو پتا چلا کہ میری گئی حکومت. تو اللہ نے کہا میں نے اس لیے اس کو حکومت دی کہ یہ رعایا میں عدل کرتا تھا اس لیے حکومت دی، حالانکہ مجھے پتا یہ کم وقت کر رہا ہے میں خدا ہوں. تو بس آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے جتنا کر سکتے ہوں کریں. جیسے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا آپ، تو اس قلم کا صحیح استعمال، اس کی ٹریننگ تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ کا کام ایک ایمان کو سیکھنے کی خوبصورت محنت جو میں نے آپ سے 1 گھنٹہ بات کی ہے، یہ وجود میں آئے اس کی بھی ٹریننگ ہے. بغیر تربیت کے نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے. تو اس وقت تبلیغ کا کام پوری دنیا میں انتہائی خوبصورت محنت ہے. اور ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں برائیاں ہیں لیکن ایک ایسا چمکتا سورج ہے. میں 6 بر اعظم کئی دفعہ پھرا ہوں. یہ حسن جو اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کے کام کا دیا ہے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایسا کہ یہاں سے پیغام جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی، اور آخری کناروں تک جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی. میں تویونی مشرق میں آخری جزیرہ ہے، سورج جب نکلتا ہے تو پہلی کرن تویونی پہ پڑتی ہے اور ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایسٹ کا جو ٹائم ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس جزیرے میں عجب بات تھی کہ آدھا حصہ اس کا وہ ویسٹ میں ہے آدھا ایسٹ میں ہے. تو ایک جگہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا، ادھر پیر کا دن تھا اور ادھر منگل کا دن تھا، ایک ہی جزیرے پر ایک طرف پیر تھا ایک طرف منگل تھا. تو اس میں انہوں نے ایسے تختی لگائی ہوئی تھی، تو اس تختی کا ایک حصہ یسٹرڈے میں ہے اور ایک ٹوڈے میں ہے، اور وہاں سے وہ 180 ڈگری کا جو خط ہے، 360 ڈگری میں جو زمین کو تقسیم کیا جغرافیہ والوں نے، تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سمندر میں چلتا ہے یا انٹارکٹیکا میں چلتا ہے یا سائبیریا میں چلتا ہے یا پھر تویونی سے چلتا ہے. آباد زمین صرف تویونی ہے جہاں سے وہ خط گزرتا ہے جو زمین کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کرتا ہے. تو ادھر اور ادھر میں پورے دن کا فرق ہے، ادھر پیر ہے ادھر منگل ہے، ادھر منگل ہے ادھر بدھ ہے. میں جہاں اترا ایئرپورٹ وہاں پیر کا دن تھا، وہ جہاں سے وہ خط گزر رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر رکھا تو ہم منگل میں داخل ہو گئے، پیر سے نکلے اور منگل میں داخل ہو گئے. وہاں 200 گھر ہیں مسلمانوں کے، 10,000 آبادی ہے، 200 گھر مسلمانوں کے، بجلی کوئی نہیں، جنت کا ٹکڑا لگتا ہے جیسے کہ جنت کا ٹوٹا اتار کے زمین پہ رکھ دیا ہو. بحر الکاہل کے اندر وہ جزیرہ ہے، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تو ایک بڑے مہینے آ کے مجھے ایسے جھپڑ ڈالا، کہا جو میں پاکستان گیا تھا. میں کہا پاکستان گئے تھے کس لیے؟ کہ تبلیغ میں 4 مہینے لگانے گیا تھا. میں کہا کدھر رہتے ہو؟ کہ ادھر ہی رہتا ہوں، تویونی میں رہتا ہوں. تو میں نے وہاں عصر کی اذان دی تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے پوری دنیا میں پہلی اذان آپ نے دی، چونکہ ٹائم سب سے پہلے تویونی سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے پہلی اذان تویونی میں ہوتی ہے اور دوسری اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور پھر اس طرح آگے اذان چلتے 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 سارے عالم میں پھیلتی ہے. تو یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ دنیا کے آخری کناروں تک اللہ نے پہنچایا ہے اور لوگوں کو بہت نفع ہو رہا